اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذالک۔ ناظرین، 9 ربیع الاول جو کہ خوشی کی تاریخ ہے اور دشمنان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ہلاکت کی تاریخ ہے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے اور اس کو مختلف نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بحار الانوار میں حدیث ہے جو مولا کائنات سے منقول ہے، اس میں آپ نے اس دن کے لیے 72 نام تک بیان کیے ہیں کہ اس دن کے 72 نام ہیں، جس میں سے مشہور ناموں میں سے عید الضحیٰ یا غدیر ثانی یا عید شجاع وغیرہ اس دن کے نام میں آیا ہے۔ قابل غور ہے کہ ہم اس دن خوشی مناتے ہیں اور اس دن کے مختلف نام ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام یوم رفع القلم ہے، یعنی ایک ایسا دن جس دن رفع قلم ہوا ہے، یعنی گناہوں کو، جو ہمارے گناہ ہیں وہ نہیں لکھے جائیں گے۔ یہ بہار میں روایت منقول ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس روایت کا مفہوم کیا ہے اور یہ روایت ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے، تو اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ علماء نے اس روایت کے مفہوم کو کیا بیان کیا ہے۔ بے شک وہ دن جس دن دشمنان اہل بیت ہلاک ہوئے ہیں اور اہل بیت کی خوشی کا دن ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور خود اہل بیت نے اس دن کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہ جو نام ہے یوم رفع القلم، اس سے مراد کیا ہے اور اس کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بعض لوگ اس سے ایک غلط مفہوم نکالتے ہیں کہ اس دن جو بھی گناہ کریں وہ معاف ہے، یا کوئی بھی غلط کام ہم سے سرزد ہو یا ہم انجام دے رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اس دن رفع قلم ہے۔ تو اس حدیث کا کیا معنی ہے اور اس دن کا، اس لفظ کا کہ یوم رفع القلم حدیث میں آیا ہے، تو دیکھیے آیات قرآن میں تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ تو آیات قرآن کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی شریعت اسلام کوئی ایسا دن قرار نہیں دے سکتی کہ ہم جو دل میں آئیں گناہ اس دن انجام دیں۔ پھر اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ اس حدیث کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں راوی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یوم رفع القلم سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ رفع القلم جو شیعوں کے لیے بیان ہوا ہے، کیونکہ بعض روایات میں 9 ربیع کی مناسبت سے نہیں بلکہ ایسے ہی بھی آیا ہے کہ اللہ نے شیعوں سے بعض حالات میں رفع قلم کیا ہے، یعنی ہمارے شیعہ جو ہماری ولایت میں بہت سے مظالم کو تحمل کرتے ہیں، تقیے میں زندگی گزارتے ہیں، بہت سے رنج و غم کو تحمل کرتے ہیں، بہت سی مشکلات کو تحمل کرتے ہیں، خدا ان کے بہت سے گناہوں سے رفع قلم کرتا ہے، یعنی نہیں لکھتا ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی زندگی میں بہت سی مشکلات و مصائب و پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ تو ایک مفہوم تو اس حدیث کا یہ ہے۔ فرضاً اگر ہم مانتے ہیں کہ اس دن کے بارے میں یہ حدیث، کیونکہ امام نے جیسا کہ روایت میں بتایا کہ اس دن کے ناموں میں ایک نام یوم رفع القلم ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس خوشی کی تاریخ میں، جو کہ اہل بیت کی خوشی کی تاریخ ہے، عید الضحیٰ ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی کا دن ہے، حقیقت میں دیکھا جائے آپ کے دل کی خوشحالی کا دن ہے، تو اس کا جو ایک صحیح معنی کیا جا سکتا ہے علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ، کیونکہ خوشی کا دن ہے اور خوشی میں انسان سے گناہ زیادہ سرزد ہوتا ہے، غم میں، اندوہ میں انسان اتنا گناہ نہیں کرتا جتنا خوشی کی تاریخوں میں، جیسے ہماری شادیوں میں، محفلوں میں، یا جب ہم خوش ہوتے ہیں تو چہ بسا بعض ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو اگر ان خوشی کے ایام میں اور اس تاریخ میں کوئی ہم سے غلطی یا گناہ سرزد ہو جاتا ہے اتفاقاً، تو ایک گنجائش ہے کہ کیونکہ خوشی اہل بیت اور اہل بیت کی خوشی کی تاریخ ہے اور ان کے خوشحالی کا دن ہے، اور ایک اس دن اہل بیت کی خوشی کے ایام کہے گئے ہیں، تو خدا اس حوالے سے ممکن ہمارے اوپر ایک لطف کرے اور ہمارے گناہ کو نظر انداز کرے اگر اتفاقاً ہو جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر گناہ انجام دیں، معصیت انجام دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ آج تو یوم رفع القلم ہے، ایسا ہرگز روایات میں مراد
نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لعن و طعن کرنے کے حوالے سے کہ ہم کس انداز میں دشمنان اہل بیت پر لعن بھیجیں، جیسا کہ ہم نے پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ زیارت عاشوراء میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، پروردگار سب سے پہلے وہ ظالم پر لعنت فرما جس نے اہل بیت کے پر ظلم کیا ہے اور ان کے حق کو ضائع کیا۔ اسی طریقے سے آخری اس فرد پر بھی لعنت فرما کہ جو ان کی پیروی کر رہا ان کا تابع ہے۔ تو خود آیات و روایات میں ہم جب لعن کا انداز دیکھتے ہیں تو وہی نفرین ہے، وہی لفظ لعنت ہے، ملعون یا لعنت ہو یا لعنت اللہ، اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے افراد لعن کرنے کے سلسلے میں زبان پر ایسے الفاظ جاری کرتے ہیں کہ جو ایک مومن کے لیے زیبا نہیں۔ یقیناً جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی پستی اور ان کا جو رتبہ ہے کہیں اس سے زیادہ پست ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان پر بیان کر سکیں، یعنی ہم گالی بھی دیتے ہیں جس انداز میں بھی تو وہ اس سے کہیں زیادہ پست ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مومن کے لیے کب یہ زیبا دیتا ہے کہ ایسے رقیق نازیبا الفاظ اپنی زبان پہ جاری کرے جو ایک مومن کے لیے شایان نشان اور شائستہ نہیں۔ اسلام اس حوالے سے آپ کو نہیں منع کرتا کہ آپ گالی نہیں دے سکتے، کہ خدا نخواستہ وہ گالی دینا ان کے مقام اتنا پست نہیں، ان کا مقام اس سے بھی کہیں پست ہے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن مومن کی زبان پر ایسے الفاظ کا جاری ہونا خود یہ اہل بیت پسند نہیں کر سکتے، خدا و رسول پسند نہیں کرتے، اہل بیت نہیں پسند کرتے۔ تو ہم بے شک لعن و طعن کریں، دشمنان اہل بیت کے ہلاکت کی خوشی منائیں، اور خوشی کا دن ہے، ملیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ یہ لعن و طعن کے جو آداب ہیں، جو دستورات اہل بیت نے دیے، جو سیرہ اہل بیت میں اہل بیت نے کیسے لعن و طعن کیا، کوئی بھی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ تو ہم جو محب اہل بیت ہیں کوشش کریں کہ کبھی بھی ایسے الفاظ کے ذریعے، ایسی رقیق چیزوں کے ذریعے جو مومن کے لیے، اور فتاوی مراجع بھی یہی ہیں کہ ایسے الفاظ جو مومن کے لیے زبان نہیں دیتا اور عرف میں اس کا ذکر کرنا قبیح، ایسے الفاظ کا زبان پہ لانا جائز نہیں۔ وہ کس کے لیے لا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پست ہو، لیکن ایک مومن کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، اور اس لیے مراجع بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ خوشی کی تاریخ ہے، آپ سب کو پھر سے بہت بہت مبارک ہو۔ اہل بیت کی خوشی ہے، ہم ہمیشہ خوشی منائیں، لیکن ضوابط کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔